لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا کما منعت ظلما و جورا. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامیاب زندگی کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان خدا کی وہ مخلوق ہے کہ جسے زندگی گزارنے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، ایک رفیق کی ضرورت ہے، ایک مونس کی ضرورت ہے. اور ضرورت اس لیے ہے تاکہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکے، تاکہ انسان پرفیکشن تک پہنچ جائے، تاکہ انسان ترقی کر سکے، آگے کی جانب بڑھے. لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شادی کے حوالے سے اسلام نے جو تاکید کی ہے اس میں خود انسان کی اپنی بھلائی پوشیدہ ہے. حالانکہ ایک مستحب فعل ہے مگر بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے. آج اس پہلے سوال پر ہم فوکس کریں گے جسے ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور وہ پہلا سوال یہ تھا کہ آخر شادی کرنا کیوں ضروری ہے. ظاہر ہے یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے. جب ایک نکاح پڑھا جاتا ہے، جب عقد کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس حدیث رسول موجود ہے کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 4 موقع ایسے ہیں جہاں پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اس میں پہلا موقع وہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، اور دوسرا جب بیٹا باپ کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالتا ہے، تیسرا جب در خانہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے، اور چوتھا وہ کہ جب عقد پڑھا جاتا ہے، نکاح پڑھا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک ایسا موقع جہاں پر پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے باب کھول دیتا ہے، رحمتوں کے در کھول دیتا ہے، تو یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اس قدر بابرکت رشتہ ہے تو پھر آج زندگی میں مشکلات کیوں ہیں؟ اگر اس حد تک اہم ہے کہ خداوند متعال اپنی رحمت اس رشتے میں ڈال دیتا ہے تو پھر زندگی اختلافات کا شکار کیوں ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر تاکید بھی کی گئی ہے اور لوگ بہت شوق سے شادی بھی کرتے ہیں لیکن پھر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی وہ سوال ہے جس کا ہمیں جواب تلاش کرنا ہے کہ کیوں آخر ہماری زندگی مشکلات کا شکار ہے جبکہ پروردگار عالم کی جانب سے اس میں رحمت اور برکت داخل ہوتی ہے. یقیناً وہ رحمت موجود ہے لیکن ہم اس رحمت کو اپنی زندگی میں کیوں محسوس نہیں کرتے ہیں؟ اور شادی کا مقصد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس ساتھی کے ہمراہ ترقی کی منزلوں کو طے کرے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان ایک دوسرے کا احساس کرتا ہے. یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی منشن کریں کہ اگر انسان صرف اور صرف اسی فکر میں رہے کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کی روح سے میرے رائٹس کیا ہیں، اسلام کی روح سے میرے حقوق کیا ہیں، اگر ہم صرف اور صرف حقوق کی باتیں کرتے رہے تو پھر فرائض کہاں جائیں گے؟ لہٰذا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو، کیونکہ علم، آگہی، نالج بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات جب اسی نالج کا غلط استعمال کیا جائے تو پھر زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. مثلا فرض کیجئے کہ بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بیوی کے، وائف کے اسلام میں کیا حقوق ہیں، کیا رائٹس ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے اور اسے کیا حاصل ہوتا ہے شادی کے بعد. کیونکہ عام طور پر یہ غلط کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے کہ خواتین کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے، خواتین کے پاس کوئی حقوق نہیں ہے. لہٰذا اکثر خواتین اس حوالے سے کچھ پریشان رہتی ہیں، اور جب وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو ان حقوق کی آگاہی کے بعد پھر اس کو غلط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. اس آگاہی کو، اس نالج کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں گی. مثلا فرض کیجئے جہاں اختیار کا غلط استعمال ہوگا وہاں مسائل ہوں گے. مرد حضرات کو یہ معلوم ہے کہ خواتین شادی کے بعد ان کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتی، یعنی گھر سے باہر جانے کے لیے مرد کی اجازت شرط ہے. بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر حضرات اپنی اس اختیار کو، اپنے اس حق کو، اپنے اس رائٹ کو
بہت ہی مس یوز کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم خواتین کو دیکھتے ہیں، وہ خواتین جنہیں پہلے معلوم نہیں تھا اب معلوم ہو گیا کہ فرض کیجئے گھر کے کام کاج کرنا، کھانا بنانا اور صفائی کرنا، اور یہ تمام کام عورت کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ ان کاموں کو انجام دے. اگر وہ انجام دے رہی ہے تو یہ مستحبات ہے، یعنی اس کو ان تمام کاموں کا ثواب ملے گا. اب بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ گھر کے کام کاج کرنا چھوڑ دیں، وہ اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ تمام کام واجب نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب انسان دین کو سمجھ جاتا ہے، جس کو ہم صحیح معنوں میں کہتے ہیں، جب انسان دیندار بن جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں اس طرح کی غلطیوں کی گنجائش نہیں رہتی کہ جہاں وہ اپنے ان رائٹس کو غلط جگہوں پر استعمال کرے. لہٰذا جب شادی کی بات آتی ہے تو قرآن کی اس ایک آیت کا ذکر بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ شادی کرنا آخر کیوں ضروری ہے. اور آپ اپنے آپ سے گھروں پر جو موجود ہیں، آپ ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ اس پر ضرور سوچئے گا، اور اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو یقیناً آپ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ آخر شادی کیوں ضروری ہے. سورہ مبارک روم کی وہ آیت جس کی اکثر اس حوالے سے تلاوت کی جاتی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے، خدا کی آیات میں سے، اللہ کے سائنز میں سے ایک سائن یہ ہے، ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے کو خلق کیا، تمہارے پیئر کو تم میں سے ہی بنایا، انفسکم تمہارے جیسے کو، لتسکنوا الیہا تاکہ تم سکون حاصل کرو، پیس، ہارمنی. اور اس کے بعد خدا ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. پروردگار عالم نے اس رشتے میں تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت ڈال دی ہے. یعنی خداوند متعال کی جانب سے یہ ایک تحفہ ہے انسان کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس رشتہ ازدواج میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے لقوم یتفکرون، جو فکر کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو خدا کی نشانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے اگر ہم پہلی آیت کے پہلے حصے کی جانب جائیں جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے. اب اللہ کی نشانیوں کی جب بات آتی ہے، اللہ کی نشانیاں بہت سی ہیں. یہ کائنات خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ سورج خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی نشانی کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر ہمیں خدا کی یاد آ جائے وہ خدا کی نشانی ہے. لہٰذا بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ رشتہ ازدواج ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا بندھن ہے، ایک ایسی زندگی ہے کہ جسے دیکھ کر میاں بیوی کے رشتے کو دیکھ کر انسان کو خدا کی یاد آ جائے. اللہ کو پہچاننے چاہتے ہو تو اللہ کی نشانیوں سے پہچانو، خدا کی نشانیوں سے دیکھو کہ دو مختلف انسان، ایک گھر میں رہنے والے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے، انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں. دو مختلف طرح کے لوگ جنہوں نے دو مختلف گھرانوں میں پرورش پائی ہے، جنہوں نے مختلف انداز کی، ہو سکتا ہے بالکل مختلف جگہوں پر انہوں نے زندگی گزاری ہو، مختلف ملکوں میں زندگی گزاری ہو، جب وہ ایک ہو جاتے ہیں رشتہ ازدواج کے ذریعے، نکاح کے ذریعے، عقد کے ذریعے جب وہ ایک ہو جاتے ہیں اور پھر بہترین زندگی گزاریں، مودت اور رحمت پر مشتمل زندگی گزاریں، تو کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ پروردگار عالم کا لطف نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے جیسا، یہ تو تمہارا زوج ہے، چاہے وہ بیوی ہو، اسپاؤس کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شوہر ہو، وہ تمہارے جیسا انسان ہے، لہٰذا اسے اسی طرح ٹریٹ کرو جیسے اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہو. اگر ہم پرفیکٹ نہیں ہیں تو ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر بغیر کسی خامی کے بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے اندر کمی رہ گئی ہے تو وہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے. یہ جو انفسکم کا کہا گیا ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، لہٰذا اس سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ فرشتہ صفت ہو. جیسے تم انسان ہو ویسے ہی وہ بھی انسان ہے، جیسے تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ویسے ہی اس سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. جیسے تم چاہتے ہو
کہ تمہاری غلطیوں پر تمہیں فوراً معاف کر دیا جائے، ویسے ہی اسے بھی معاف کرنے میں جلدی کرو۔ یہاں پر مجھے مولا کائنات کا وہ خوبصورت جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے اپنی وصیت میں، اس مشہور وصیت میں جو امام حسن کے نام ہے، اس میں ارشاد فرمایا تھا اجعل نفسک، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو میزان قرار دو، بینا و بین غیرک، یعنی اپنے درمیان اور اپنے غیر کے درمیان ایک میزان، ایک کرائٹیریا، ایک سکیل بناؤ۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اس کے لیے ناپسند کرو۔ شادی شدہ زندگی میں بھی یہی ہے، تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے جوڑے کو خلق کیا ہے تاکہ جس طرح سے تم چاہتے ہو کہ تمہیں محبت دی جائے، تمہیں تمہارا خیال رکھا جائے، اسی طرح سے تم اپنی شریک حیات کا خیال رکھو، تم اپنی زندگی کے ساتھی پر توجہ دو۔ تم چاہتے ہو کہ تم پر ٹرسٹ کیا جائے، تم پر اعتماد کیا جائے، تم اپنے ساتھی پر ٹرسٹ کر کے دیکھو، اس پر اعتماد کرو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نقطہ ہے کہ تمہارے درمیان سے ہی تمہارا جوڑا بنایا ہے، انسان کے اندر اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں وہ دوسرے پر ظلم نہ کر دے، کہیں دوسرے سے اس قدر توقعات بڑھا نہ لے کہ زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے۔ کیونکہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آج زندگیاں اختلافات کا شکار ہیں، ان میں ایک بہت بڑا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے سے توقعات بہت زیادہ ہیں۔ ہم اپنے کاموں پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنا ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا پرفیکٹ ہو، وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے مکمل جو ہے وہ ایک مکمل انسان ہو، ایک مکمل شریک حیات ہو، جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد شادی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں سکون آ جائے۔ یہ سکون آئے گا تو انسان قرب خدا حاصل کر سکتا ہے، یہ سکون آئے گا تو انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ سکون کس طرح سے آ سکتا ہے، یہ پیس کس طرح سے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، جب دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر ہم کسی ایک پر صرف امید رکھیں اور کسی ایک سے توقع کریں کہ وہ زیادہ جو ہے وہ ہمیں سکون پرووائڈ کرے تو زندگی میں مشکل ہو جاتی ہے۔ دونوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، بیوی کا رول اس لیے زیادہ اہم ہے، زوجہ کے لیے، وائف کے لیے اس لیے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے فطری طور پر عورت کے اندر عاطفہ یا محبت زیادہ ڈالی ہے، اس کے دل کو نرم بنایا ہے۔ اسے ہم اپنی کمزوری یا خامی نہ سمجھیں، یہ بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ انسان کا دل اتنا نرم ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، لہٰذا بہت جلدی کسی بات سے خوش بھی ہو جاتی ہیں، بہت جلدی پریشان بھی ہو جاتی ہیں، اور چونکہ وہ دل نرم ہے لہٰذا معاف کرنے میں بھی جلدی کر دیتی ہیں۔ یہ تمام ایک عورت کی، ایک زوجہ کی خوبیوں میں ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ بہرحال گھر اگر جنت بنتا ہے، عورت کا اس میں بہت حد تک عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو خدا نے وہ وسعت اس کے دل میں عطا فرمائی ہے کہ وہ غلطیوں کو اور اس طرح کی جو کوتاہیاں زندگی میں ہوتی ہیں انہیں معاف کر دیتی ہے، اور اس کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس پر آئندہ چل کر گفتگو کریں گے کہ ایسا زندگی میں ہونا چاہیے، کامیاب زندگی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ یعنی پروردگار عالم نے اس رشتے ازدواج میں تمہارے لیے مودت اور رحمت قرار دیا۔ مودت کی ظاہر مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں، ایک چیز ہے محبت، لیکن مودت جو ہے وہ محبت سے بڑھ کر ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مودت یعنی دو طرفہ محبت ہو سکتا ہے، بعض اوقات ایک طرفہ ہو، ون سائیڈڈ ہو، لیکن مودت دو طرفہ ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ مودت یعنی اظہار محبت، ایسی محبت نہ ہو جس کا اظہار ہی نہ کیا جائے، جو دل میں رکھی جائے، ایسی محبت جس کا اظہار کیا جائے تاکہ انسان پھر آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے، اس کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور یہ جو مودت اور رحمت مرسی کیا ہے، رحمت کیا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا۔ جب ہسبینڈ اینڈ وائف یا میاں بیوی ایک دوسرے کا احساس کریں گے، ایک دوسرے کی نسبت رحم دل ہوں گے، تو پھر وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے، آگے بڑھنے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے۔ جس رشتے میں
مودت اور رحمت ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتے. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال اگر فرض کیجئے وائف کے اندر کوئی صلاحیت ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے, کچھ کرنا چاہتی ہے, تو شوہر ساتھ نہیں دیتا. یا شوہر کے اندر اسی کے برعکس اگر شوہر کے اندر کوئی صلاحیت ہے, وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے, تو اسے اپنے گھر سے, اپنی زوجہ سے, اپنی بیوی سے وہ سپورٹ نہیں ملتی ہے, لہٰذا وہ ترقی نہیں کر پاتے ہیں. جبکہ مودت اور رحمت یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے ایک دوسرے کو آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد کرے, کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. لہٰذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کمپیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے, تناسب ہونا, ہمکف ہونا بہت ضروری ہے, کہ تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ظاہر ہے جب سکون ہوگا انسان آگے بڑھے گا, اگر سکون نہیں ہے تو انسان وہیں پر رک جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض زندگیاں کس انداز میں گزرتی ہیں کہ وہ زندگی بس گزر رہی ہوتی ہے, اس زندگی میں وہ خوشی نہیں ہے. بعض ایسے کپل بھی ہیں جب آپ ان سے سوال کریں اور پوچھیں کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے, تو وہ اپنی زندگی میں بہت خوش نہیں ہوتے, لیکن وہ ایک کمپرومائز کی زندگی گزار رہے ہیں, ایک سمجھوتے کی زندگی گزار رہے ہیں. اس سمجھوتا کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں, بعض اوقات بچوں کی وجہ سے, بعض اوقات بہرحال گھر والوں کا پریشر ہے, معاشرہ, ہمارا کلچر جو ایک ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے, لیکن اس زندگی میں پھر سکون نہیں ہوتا. ایسے رشتے میں رہنے والے میاں بیوی کبھی خوش نہیں رہتے ہیں جن کے درمیان مودت اور رحمت نہ ہو. لہٰذا لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مودت اور رحمت خدا نے رشتے میں ڈال دی ہے, تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں بعض رشتوں میں کہیں پر محبت, رحمت, اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہمیشہ مثلا جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, اختلافات کا شکار ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, اور زندگی کو بس گزار رہے ہیں, اس زندگی میں خوشی نہیں. تو اس کا جو آسان سا جواب جو میں آپ کو دے سکتی ہوں, ہمارا علماء بہتر اس معاملے پر روشنی ڈال سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس رحمت اور مودت کا بیج ڈال دیا, اب اسے پروان چڑھانا ہمارا کام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ ایک بیج کو بوتے ہوں اور پھر اس کے بعد آپ اس پر کوئی توجہ نہ دیں, اس کو ٹائم پر پانی نہ دیں, اس کی گرمی اور دھوپ اور تیز ہواؤں کا خیال نہ رکھیں, اور اب آپ کے نہیں, اب بیج چونکہ ڈل چکا ہے لہٰذا اب یہ ایک تناور درخت میں تبدیل ہو جائے. ایسا ناممکن ہے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اس کے لیے انسان کو مسلسل کوشش کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اب ہم آتے ہیں کہ اس سوال کی جانب جو ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اور آج پھر اس کا جواب تلاش کرنے جا رہے ہیں کہ آخر شادی کیوں ضروری ہے. انسان جنہوں نے شادی نہیں کی ہے وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر شادی کرنا کیوں ضروری ہے. لہٰذا قرآن کی آیات اور احادیث اور روایات کی روشنی میں جو چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے, اس پر آپ انشاءاللہ اگر فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شادی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. مذہب دین اسلام, ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام دین فطرت ہے, انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. لہٰذا ظاہر ہے پروردگار عالم نے انسان کی جسمانی ضرورتیں کچھ اس انداز کی ہیں کہ اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے, ایک ہمدم کی ضرورت ہے, ایک مونس کی ضرورت ہے, اور وہ اسی طرح سے پوری ہو سکتی ہے یہ ضرورت کہ اگر انسان شادی کرے. یہ ظاہر ہے ایک الہی راستہ ہے اور ایک شرعی راستہ ہے شادی کرنا. لہٰذا سب سے پہلا تو یہی ہے, سب سے پہلی بات یہی ہے کہ شادی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. دوسرا یہ کہ یہ سنت رسول ہے. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ النکاح سنتی, نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی, اور جس نے میری اس سنت سے اسے اختیار نہیں کیا, لاپرواہی اختیار کی, اس سے منہ موڑ لیا, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی اس قدر بڑی بات کر دینا, اس طرح کا نتیجہ نکالنا کہ جو انسان, اب ظاہر حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض اوقات لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ حالات میسر نہیں آتے, وہ ایک الگ بالکل جدا بحث ہے. لیکن اختیارات ہونے کے باوجود, وسائل ہونے کے باوجود اگر انسان اوائڈ کرے اور شادی
نہ کرنا چاہے تو ظاہر ہے یہ پھر کوئی مناسب عمل نہیں ہے. تو شادی اس لیے بھی کی جاتی ہے, یہ کرنا ضروری ہے کہ بہرحال ہم امت رسول ہیں, اور وہ رسول جنہوں نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے, اس سنت پر انسان کو عمل کرنا چاہیے. تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ شادی انسان کو بہت سی جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے, اور اسی طرح انسان کی روح جو ہے, ظاہر ہے یہ ہماری روح بھی بہت اہم ہے, ہم اپنے جسم کو تو دیکھتے ہیں, اپنی روح کو نہیں دیکھ پاتے. شادی کے نتیجے میں انسان اس روحی بیماری سے بھی اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے. جسمانی بیماریاں ظاہر ہے جب انسان شرعی طریقے سے حلال کے راستے پر خدا کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل نہیں کرے گا اور غلط راستے سے جا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا, تو بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. اور جب انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے شادی نہ کرنے کی صورت میں, تو وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے, افسردگی کا شکار ہو سکتا ہے, پریشانیوں کا شکار ہو سکتا ہے. لہٰذا وہ جو انسان کی نیچر ہے, حضرت آدم کا قصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم کو بھی ایک تنہائی پہ ایک ساتھی کی ضرورت تھی. لہٰذا انہوں نے خدا سے کیا درخواست کی تھی؟ ایک انہیں ساتھی کی ضرورت تھی جس سے وہ قربت محسوس کریں, جس سے وہ نزدیکی محسوس کریں. لہٰذا شادی اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کو جسمانی اور روحی بیماریوں سے بچاتی ہے. اور اس کے علاوہ چوتھا جو پوائنٹ ہے, شادی کیوں ضروری ہے, اس عنوان سے اگر ہم چلیں جو شادی کیوں ضروری ہے, چوتھی بات جو اس میں ہے وہ یہ کہ شادی کے نتیجے میں انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے, گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے, اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ بات ظاہر ہے ہمارے پاس اس سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث موجود ہے. اور حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی, کہ جو انسان شادی کر لیتا ہے, جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے, اس نے یعنی جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا, اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا. بس اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے, فلیتق اللہ فی النصف الباقی. اسے چاہیے کہ وہ جو آدھا رہ گیا ہے, آدھے کی تو ضمانت مل گئی, اب جو باقی رہ گیا ہے اس کا آدھا ایمان, اس کا آدھا دین, اس معاملے میں وہ تقوی اختیار کرے, اس معاملے میں وہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھے, اپنی زندگی میں حلال اور حرام کا خیال رکھے, خدا کے بتائے ہوئے ان اصولوں پر عمل کرے, قرآن کے دیے ہوئے آئین پر عمل کرے, تاکہ وہ اپنے باقی دین کی, باقی ایمان کی بھی حفاظت کر سکے. تو ایمان کی حفاظت شادی کے ذریعے ممکن ہے. شادی شدہ افراد بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جائیں, بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں. اور یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ یہاں پر اس حدیث کے نتیجے میں, اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کس طرح کا شریک زندگی, کس طرح کے شریک زندگی کا ہم انتخاب کریں, یہاں پر ایک پوائنٹ ہمیں ملتا ہے, ایک ایسا زندگی کا ساتھی جو آپ کے ایمان کو مکمل کرنے میں آپ کا مددگار ہو, جو قرب خدا میں آپ کا ساتھی بنے, جو تقوی حاصل کرنے میں آپ کو سپورٹ کرے. یعنی سلیکشن آف اسپاؤس, جو کہ انشاءاللہ ہمارا آئندہ چل کر موضوع بنے گا آئندہ ہفتوں میں, کہ کس طرح کے ساتھی کا انتخاب کیا جائے, اسلام نے ہمیں کیا گائیڈ لائن دی ہے. تو یہاں پر یہ نقطہ ملتا ہے کہ شادی اس فرد سے کرے, اس لڑکی سے کرے, اس لڑکے سے کرے جو انسان کے اس آدھے دین کی حفاظت میں, اس ایمان کو مکمل کرنے میں اس کا مددگار ثابت ہو. اور ظاہر ہے اس کے لیے جس قدر ہم دین کو, ایمان کو اور اخلاق کو اور دینداری کو کرائٹیریا بنائیں گے, اتنا ہی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. علامہ باقر مجلسی کے والد علامہ تقی مجلسی, ظاہر بہت بڑے عالم دین, ان کی 4 بیٹیاں تھیں, اور ان کی جو بڑی بیٹی تھی, ظاہر ہے اتنے بڑے عالم کے گھرانے میں جو بیٹیاں ہیں تو وہ خود بیٹیاں بھی بہت ماشاءاللہ عالمہ تھیں. اور ان کی جو بڑی بیٹی ہے جن کا نام تاریخ نے بتایا آمنہ بیگم, یہ تمام بہنوں میں سب سے زیادہ فہم و فراست والی اور بہت ہی سمجھدار اور بہرحال عالمہ بتمام معنی تھی. اصفہان میں ان کے مدرسے میں ایک
اسٹوڈنٹ آتے ہیں جن کا نام ہے صالح مازندرانی، جو بعد میں ملا صالح مازندرانی کے نام سے مشہور ہوئے، اور تاریخ میں بہرحال تاریخ تشیع میں، علماء کی تاریخ میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ جب ان کے مدرسے میں آتے ہیں تو بہت ہی نادار، بہت ہی غریب اور بہت ہی بہرحال قسمہ پرسی کے عالم میں ان کی زندگی گزر رہی تھی جب یہ ابتدا میں اصفہان میں مدرسے میں آتے ہیں۔ اور ان کے حالات کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حتیٰ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اپنے لیے چراغ خرید سکتے۔ ظاہر اس زمانے میں لائٹیں تو تھی نہیں، چراغ کی روشنی میں علم حاصل کیا جاتا تھا، تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ چراغ لے سکتے، اور کہتے ہیں کہ مدرسے کے صحن میں جو چراغ جلتا تھا وہاں پر اس کی روشنی میں یہ تمام راز جو ہے وہ علم حاصل کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال بہت ہی جلدی انہوں نے اپنی اس علم اور اپنے تقوی اور اپنی سادگی اور اپنی دیانتداری اور اس ایمان کی وجہ سے اپنے استاد کے دل میں جگہ بنا لی، یعنی علامہ تقی مجلسی کے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ علامہ تقی مجلسی نے سوال کیا ان سے کہ ملا صالح مازندرانی سے کہ کیا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، رشتہ ڈھونڈنے میں اگر آپ کو مجھ پہ اعتماد ہو۔ ظاہر ہے وہ ان کے استاد تھے اور انہوں نے جب اظہار رضایت کر دیا تو یہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنی بڑی بیٹی کو بلایا جن کا نام آمنہ بیگم بتایا جاتا ہے، اور اپنی بیٹی سے انہوں نے کہا کہ میرا ایک شاگرد ہے جو کہ بہت ہی غریب اور نادار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہت متقی ہے اور عالم ہے اور بہت ہی شریف النفس انسان ہے، تو مجھے وہ لڑکا پسند ہے، لیکن آپ کی رضایت شرط ہے، آپ کی اجازت شرط ہے۔ دیکھیے یہ ہے اصل دین، کہ جب بچوں کی شادی کا معاملہ آتا ہے، اور ظاہر ہے یہ تمام وہ ٹاپکس ہیں جن پر ہمیں بہت ڈیٹیل میں گفتگو کرنی ہے، صرف ایک اشارہ آپ کی خدمت میں کروں گی کہ بچوں کی رضایت اور ان کی مرضی معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رشتے کو بچوں پر، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، ہم رشتوں کو ان پر امپوز کر دیں اور صرف ایک دنیا داری نبھانے کی خاطر ان سے سوال کریں کہ کیا آپ راضی ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جو انداز ہم نے اختیار کیا ہے اس میں ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ تو یہ انداز اگر ہم رسول خدا کی زندگی کو دیکھیں، رسول خدا کے پاس بی بی کے جب بھی رشتے آتے تھے، رسول خدا بی بی سے سوال کیا کرتے تھے۔ مولا کائنات کا جب رشتہ آیا تبھی رسول خدا نے سوال کیا تھا، اور یہی علماء کا طریقہ رہا ہے اور یہی دیندار گھرانوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اختیار دیتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بہرحال مجھے یہ لڑکا پسند ہے، لیکن آپ کی رضایت شرط ہے، اگر آپ راضی ہوں اور آپ اجازت دیں تو میں اس بات کو آگے بڑھاؤں۔ تو ظاہر ہے بیٹی بھی عالمہ ہے اور انہوں نے اس بات کی اجازت دی، اور بہت ہی سادگی سے ان کا نکاح پڑھا گیا اور ان کی شادی ہوئی، اور تاریخ نے لکھا کہ بعد میں کس طرح سے یہ اپنے شوہر کے لیے معاون ثابت ہوئی ہیں کہ شادی کی غالباً پہلی یا دوسری رات ہی وہ کوئی مسئلہ، دینی مسئلے میں کو سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان سے نہیں سلجھا۔ جب وہ گھر سے چلے گئے تو ان کی زوجہ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے یہ اٹھتی ہیں اور دیکھتی ہیں، اب چونکہ خود بہت بڑی عالمہ تھی انہوں نے اس مسئلے کو سلجھا دیا، وہ جو پرابلم تھی اسے سولو کر دیا اور لکھ دیا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور بعد میں بہرحال ان سے بہت ہی متقی اور باعبل عالم اس گھر میں پیدا ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی انسان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں، آیا وہ ہمارے اس باقی کے آدھے ایمان اور آدھے دین کو بھی بچائے گا یا نہیں، ہمارا پورا کا پورا دین ہی ختم ہو جائے گا اور ہمارا سارا ایمان ہی غائب ہو جائے گا۔ ایک اور شادی کا مقصد جو کہ ظاہر بہت اہم ہے، جس کی جانب اشارہ بھی کیا، کہ زندگی میں سکون حاصل کرنا، اور یہ سکون دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بعض اوقات یہ تصور ہوتا ہے کہ صرف مرد کے لیے سکون ضروری ہے، عورت کو تو ضرورت نہیں، دونوں کو ضرورت ہے۔ وہ مرد جو صبح سے لے کر شام تک، رات تک گھر سے باہر ہے تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے کما سکے اور ان کو ایک بہتر زندگی پرووائڈ کر سکے، جب وہ گھر آئے تو اسے گھر میں سکون کی ضرورت ہے، اسے اس گھر میں جب وہ آئے تو وہ اپنی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو باہر چھوڑ کر آئے، گھر میں اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک عورت کو بھی ضرورت ہے،
عام طور پر کیا تصور ہوتا ہے کہ بعض شوہر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، خواتین اور بیویاں تو صبح سے لے کے رات تک گھر پر ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ نہیں، عورت بھی ایک انسان ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے وہ قرآن کی آیت جہاں خدا فرماتا ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، وہ بھی تمہاری طرح کی انسان ہے. جس طرح سے تم تھک جاتے ہو وہ بھی تھک جاتی ہے. ایک بیوی جو صبح سے لے کر شام تک، رات تک گھر کے کام کر رہی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، ہر چیز کا خیال رکھ رہی ہے، اسے بھی آرام و سکون کی ضرورت ہے. یہ سکون بیوی شوہر کو دے اور شوہر بیوی کو دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب شوہر گھر پر آئے اب کہے کہ میں اتنا تھکا ہوا ہوں لہٰذا اپنی مرضی سے کھانا کھایا، ٹی وی دیکھی، نیوز پیپر پڑھا، انٹرنیٹ پر بیٹھ گئے، اپنی مرضی کے کام کیا اور پھر جا کر سو گئے. وہ عورت جو صبح سے لے کر شام تک تنہائی کا شکار ہے، اسے ایک رفیق، اسے ایک ساتھی کی جو ضرورت ہے، جو اس سے باتیں کرے، جس کے ساتھ وہ اپنی باتوں کو شیئر کر سکے. وہ ساتھی اگر زندگی میں نہیں ہے تو ایسی بیوی بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی. لہٰذا جیسا کہ پہلے عرض کیا، یہ تمام جو رشتہ ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے. دونوں طرف کی آپس میں کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے. اور پھر شادی کا ایک اہم مقصد ہے کہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے محبت. وہ چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے ایک مختلف انداز کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، آس پاس میں رہنے والے لوگوں کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب یہی بچہ جوان ہو جاتا ہے اس کی جو محبت کی ضرورت ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے. یقیناً ماں باپ کی محبت موجود ہے، بہن بھائیوں کی محبت موجود ہے، لیکن اس فطری تقاضے کے تحت اب اسے کسی اور محبت کی ضرورت ہے. اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو اسے اظہار محبت کرے، جو اسے محبت دے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ شادی شدہ زندگی میں، کامیاب شادی شدہ زندگی میں محبت کا وجود بہت ضروری ہے. اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور محبت کا اظہار بھی بہت ضروری ہے. محبت کا اظہار اگر نہ ہو تو رشتوں میں مشکلات آ جاتی ہیں. خاص طور پر جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے عورت کو اس انداز میں خلق کیا ہے کہ اسے محبت کے اظہار کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مرد سے زیادہ ہے یا مرد سے کم ہے، لیکن بہرحال عورت کو محبت کے اظہار کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت حدیث موجود ہے جس کو انشاءاللہ آئندہ اس کی جگہ پر عرض کریں گے، کیونکہ ظاہر ہم نے آئندہ یہ تمام موضوعات کور کرنے ہیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اظہار محبت کتنا ضروری ہے. اور جن گھرانوں میں اظہار محبت میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا ہے، جہاں اپنی فیلنگز کو وہ دلوں میں رکھتے ہیں اور اظہار نہیں کرتے ہیں، وہاں پر بہرحال کچھ نہ کچھ مشکلات پیش آتی ہیں. تو اظہار محبت اور محبت کی خاطر بھی انسان شادی کرتا ہے. اور پھر وہی بات جو ہم نے پہلے پروگرام میں بھی عرض کی، اب پھر عرض کرنے جا رہے ہیں کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ انسان پرفیکشن کی جانب جائے، مکمل ہونے کی جانب جائے، تقوی حاصل کرنے کی طرف جائے، قرب خدا حاصل کرنے کی جانب جائے. اسی لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز کے برابر ہے. اس لیے کہ یہ انسان کو قرب خدا نصیب کرتا ہے. اور جب رسول خدا نے سوال کیا تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو مولا نے کیا بات کہی تھی؟ فرمایا تھا نعم العون علی طاعت اللہ. میں نے اللہ کی اطاعت میں انہیں اپنا بہترین ہیلپر یا سپورٹر پایا ہے، کہ بہترین مددگار ہیں اس معاملے میں. تو شادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ حتیٰ وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی حوالے سے ترقی کرنا، لیکن خاص طور پر اگر روحانی حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، معنویت کے حوالے سے اگر وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ شادی کریں. یہاں پر آیت اللہ بروجردی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں واقعہ نقل کروں کہ جب وہ اصفہان میں پڑھا کرتے تھے تو ان کے والد کی جانب سے انہیں پیغام آیا اور فوراً انہیں بروجرد پہنچنے کا حکم دیا. جب بروجرد پہنچے تو پہلے تو انہوں نے ظاہر یہ خیال کیا کہ شاید والد نے اس لیے بلوایا ہے کہ وہ مجھے نجف بھجوانا چاہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے. لیکن جب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اب یہ چونکہ ظاہر اپنی اس تعلیم کے اس شوق میں اس قدر لگن میں تھے اور صرف پڑھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں تو پڑھنا چاہتا تھا اور آپ نے مجھے اس طرح سے آپ میری شادی کرنے جا رہے ہیں تو میری پڑھائی رہ جائے گی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہاں پر ان کے والد نے انہیں سمجھایا کہ اگر آپ کو ایک اچھی زوجہ مل گئی اور ایک دیندار بیوی مل گئی تو یہ آپ کی
دینی کاموں میں، آپ کے علم میں، آپ کے تقوی میں، آپ کی طہارت میں اور آپ کے معنوی سفر میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اور پھر یہی ہوا، کہتے ہیں کہ اس شادی کے بعد آیت اللہ بروجردی نے بہرحال بہت ترقی کی، اور ان کا جو ایک نام موجود ہے تاریخ علماء میں، تاریخ تشیع میں، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ آیت اللہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر میزان لکھی ہے، ان کی ترقی میں بھی، ان کی کامیابیوں میں بھی ان کی زوجہ کا بہت اہم کردار ہے۔ تو شادی اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو ایک بہترین لائف پارٹنر کی ضرورت ہے۔ اگر لڑکی ہے تو اسے ایک بہترین شوہر کی ضرورت ہے، اگر شوہر ہے تو اسے ایک بہترین زوجہ کی ضرورت ہے جو کہ آگے بڑھنے میں اس کی مدد کر سکے۔ اور ظاہر ہے ایک اہم بات جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے اور آخر میں اس کا ذکر کریں گے کہ افزائش نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے اس شرعی اور حلال طریقے سے اس رشتہ ازدواج سے بڑھ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تمام وہ شادی کے مقاصد ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ شادی کرنا بالآخر کیوں ضروری ہے، کیوں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلے پروگرام سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ جو ہمارا دوسرا سوال تھا کہ آخر اب کامیاب زندگی کیسے گزاری جائے، اس کامیاب زندگی گزارنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کس طرح کے زندگی کا ساتھی ہم چن رہے ہیں۔ یہ جو شریک زندگی کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں، اس انتخاب میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی سلامتی اور ظہور کی دعا اور امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثلا فرض کیجئے کہ بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بیوی کے، وائف کے اسلام میں کیا حقوق ہیں، کیا رائٹس ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے اور اسے کیا حاصل ہوتا ہے شادی کے بعد، کیونکہ عام طور پر یہ غلط کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے کہ خواتین کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے، خواتین کے پاس کوئی حقوق نہیں ہے، لہٰذا اکثر خواتین اس حوالے سے کچھ پریشان رہتی ہیں، اور جب وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو ان حقوق کی آگاہی کے بعد پھر اس کو غلط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، اس آگاہی کو، اس نالج کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں گی۔ مثلا فرض کیجئے جہاں اختیار کا غلط استعمال ہوگا وہاں مسائل ہوں گے۔ مرد حضرات کو یہ معلوم ہے کہ خواتین شادی کے بعد ان کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتی، یعنی گھر سے باہر جانے کا وہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، اور دوسرا جب بیٹا باپ کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالتا ہے، تیسرا جب در خانہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے، اور چوتھا وہ کہ جب عقد پڑھا جاتا ہے، نکاح پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک ایسا موقع جہاں پر پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے باب کھول دیتا ہے، رحمتوں کے در کھول دیتا ہے، تو یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اس قدر بابرکت رشتہ ہے تو پھر آج زندگی میں مشکلات کیوں ہیں؟ اگر اس حد تک اہم ہے کہ خداوند متعال اپنی رحمت اس رشتے میں ڈال دیتا ہے، تو پھر زندگی اختلافات کا شکار کیوں ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر تاکید بھی کی گئی ہے اور لوگ بہت شوق سے شادی بھی کرتے ہیں، لیکن پھر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جس کا ہمیں جواب تلاش کرنا ہے کہ کیوں آخر ہماری زندگی مشکلات کا شکار؟ ضرورت اس لیے ہے تاکہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکے، تاکہ انسان پرفیکشن تک پہنچ جائے، تاکہ انسان ترقی کر سکے، آگے کی جانب بڑھے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شادی کے حوالے سے اسلام نے جو تاکید کی ہے اس میں خود انسان کی اپنی بھلائی پوشیدہ ہے، حالانکہ ایک مستحب فعل ہے مگر بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے۔ آج اس پہلے سوال پر ہم فوکس کریں گے جسے ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور وہ پہلا سوال یہ تھا کہ آخر شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے۔ جب ایک نکاح پڑھا جاتا ہے، جب عقد کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس حدیث رسول موجود ہے کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 4 موقع ایسے ہیں جہاں پروردگار عالم
اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس میں پہلا موقع ہے جبکہ پروردگار عالم کی جانب سے اس میں رحمت اور برکت داخل ہوتی ہے۔ یقیناً وہ رحمت موجود ہے، لیکن ہم اس رحمت کو اپنی زندگی میں کیوں محسوس نہیں کرتے ہیں؟ اور شادی کا مقصد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس ساتھی کے ہمراہ ترقی کی منزلوں کو طے کرے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان ایک دوسرے کا احساس کرتا ہے۔ یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی منشن کریں کہ اگر انسان صرف اور صرف اسی فکر میں رہے کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کی روح سے میرے رائٹس کیا ہیں، اسلام کی روح سے میرے حقوق کیا ہیں، اگر ہم صرف اور صرف حقوق کی باتیں کرتے رہے تو پھر فرائض کہاں جائیں گے؟ لہٰذا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو، کیونکہ علم، آگہی، نالج بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات جب اسی نالج کا غلط استعمال کیا جائے تو پھر زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما منعت ظلما وجورا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیاب زندگی کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان خدا کی وہ مخلوق ہے کہ جسے زندگی گزارنے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، ایک رفیق کی ضرورت ہے، ایک مونس کی ضرورت ہے، اور